26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں، وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26۔ اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں، اس میں پاکستان بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا، کہا چیلنجز کے باوجود معاشی کارکردگی بہتر رہی۔ مشرق وسطیٰ کا تنازع نہ ہوتا تو جی ڈی پی کی گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ معیشت کا حجم $452 سے اوپر چلا گیا۔ سیمنٹ سیکٹر میں 10%، فرٹیلائزر سیکٹر میں 17% اور پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ ریکارڈ ہوئی۔ بجلی، گیس، واٹر سپلائی کی نمو کا ہدف 3.5% اور گروتھ منفی رہی۔ ٹرانسپورٹ شعبے کے لیے ترقی کا ہدف 3.4%، شرح نمو 2.3% رہی۔ لائف اسٹاک شعبے کی پیداوار میں 3.46% اضافہ رہا۔ فی کس اوسطاً سالانہ آمدن $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی۔ ایف بی آر محصولات میں 10.1% کا اضافہ۔ افراط زر میں گزشتہ 2 سال میں بتدریج کمی ہوئی۔ جولائی سے مئی 2026 تک مہنگائی کی شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی۔ 29 مئی تک زر مبادلہ کے ذخائر $17.2 ارب تھے۔ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال استعمال ہوگا۔ سپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی۔ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کل شام تک انتظار کیا جائے۔ 17,500 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ کل پیش ہوگا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بجٹ کل 3 بجے قومی اسمبلی اور سینٹ میں 5 بجے پیش کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ بجٹ اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اپوزیشن کے اراکین کو بجٹ اجلاس میں مثبت جمہوری کردار ادا کرنا چاہیے۔ امید ہے کل کے اجلاس میں شور و غل نہیں ہوگا اور اپوزیشن ارکان غور سے وزیر خزانہ کی تقریر سنیں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کرے گی۔ سال 2025 اور 26 میں ٹیکس وصولیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگریال نے کہا کہ ہم نے گروتھ اور ڈالر ایکسچینج ریٹ کا تخمینہ کیا۔ ایکسچینج ریٹ بہتر ہو تو سیلز ٹیکس کم ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر سے سفارش کلچر کے خاتمے پر وزیر اعظم اور قیادت کو سراہتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ درآمدات میں کمی لانا ہماری ترجیح ہے۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اشد ضروری ہے۔ ہمیں ماضی سے سیکھتے ہوئے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اگر حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہو تو اسے موقع ملنا چاہیے۔ کل تک بانی سے ملاقات نہ کرائی تو بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دھمکی، کہا ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے، ہم اگر مگر کے بغیر اس ایوان کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے تحفظات سنیں اور ہماری آواز نہ دبائیں۔ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ ہم اپنے نااہل ہونے والے لوگوں کو مس کر رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اگر بانی رکن اسمبلی ہوتے تو رولنگ دے سکتا تھا، جس پر پی ٹی آئی ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ اب کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ کیا ایک ہی ممبر ہے جو سارے ممبرز کی بدنامی کرنا چاہتا ہے؟ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آپ موشن موو کریں گے، میں سسپینشن کا کروں گا۔ ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس۔ دا کوشچن از دیٹ دا موشن ہیز مووڈ بی اڈاپٹیڈ۔ آل دوز ان فیور آف دا موشن میں سے آئے، آل دوز اگینسٹ اٹ میں سے نو۔ آئی تھنک آئیز ہیو اٹ، کانسیکوینٹلی دا موشن از اڈاپٹیڈ۔ قومی اسمبلی اجلاس کورم کی بار بار نشاندہی کرنے پر اسپیکر نے پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی کی رکنیت معطل کر دی۔ اسپیکر نے کہا کہ ارکان تحریک پیش کریں، میں اقبال آفریدی کی رکنیت معطل کر دوں گا۔ مسلم لیگ نون کی رکن فراناز کی تحریک پر اقبال آفریدی کی رکنیت پورے بجٹ اجلاس کے لیے معطل کر دی گئی۔ اقبال آفریدی کے ایوان میں پورے بجٹ اجلاس میں داخلے پر پابندی۔ اسپیکر نے اقبال آفریدی سے کہا کہ آپ نکل جائیں، آپ کی عزت اسی میں ہے، جس کے بعد وہ ایوان سے باہر چلے گئے۔ اسپیکر نے بلو پاسپورٹ کے غلط استعمال کا معاملہ تحقیقات کے لیے کمیٹی کو بھیج دیا۔ Disrupting this house, the process of legislation, disrupting the process of whatever
is being conducted in this house. یہ ان کے اپنے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے ٹھیک ہے, ان کو کوئی ہدایات آتی ہیں, وہ ان ہدایات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس انڈرمائن نہ کریں اس پروسیس کو. جو آپ انڈرمائن کریں گے تو آلریڈی یہ ادارہ جو ہے اوور دا ایئرز بہت انڈرمائن ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا رویہ درست نہیں. پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے تمام فورمز پر احتجاج کریں, لیکن ایوان کا تقدس پامال نہ کریں. پی ٹی آئی کے بعض ارکان چاہتے ہیں کہ ایوان اچھے طریقے سے چلے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا, روزانہ ایوان کی وقت احترام کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. کشمیری مہاجرین نے پاکستان میں آنے کی قیمت ادا کی. آپ کہتے ہیں کہ کشمیری مہاجرین سے سیٹیں چھین لی جائیں گی. قومی اسمبلی میں سندھ اور بلوچستان میں پانی کی کمی کے خلاف توجہ دلاؤ نوٹس پیش. سید نوید قمر نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کو کم پانی ملنے سے فصلیں کاشت ہونا مشکل ہو گئی ہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو نے کہا کہ ٹیلیمیٹری سسٹم سال 2027 تک مکمل ہو جائے گا. سندھ کو 10% پانی اس کے حصے سے بھی زیادہ دیا جا رہا ہے. جمال رئیسانی نے کہا کہ بلوچستان کو 70% پانی حصے سے کم مل رہا ہے. بلوچستان میں جنازوں کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں. آغا رفیع اللہ نے کہا کہ سندھ کو پانی دیں گے تو کراچی کو پینے کا پانی ملے گا. کراچی کے مسائل کی وجہ ایم کیو ایم رہی ہے. ایم کیو ایم ارکان کی آغا رفیع اللہ کی تقریر میں مداخلت, شور شرابہ کیا. سندھ میں پانی کی شدید قلت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعظم کو خط. آبپاشی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی چھوڑنے کا مطالبہ. کہا, سندھ کو 41% پانی کی کمی کا سامنا ہے. منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جائے. دریا کناروں کے علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے. پانی کی کمی سے اسٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا ہوئی ہے. مونسون شروع ہونے تک ڈیموں کی بھرائی کو مؤخر کر دینا چاہیے. امریکہ کے ایران پر پے در پہ حملے. تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. بندر عباس, قشم اور بنگام جزائر سمیت متعدد علاقوں میں حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر حملوں کی تصدیق. بندرگاہ گرگان کے اطراف بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں. امریکی اور ایرانی افواج کے درمیان سمندر میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کارروائیاں ایران کی مسلسل جارحیت کے جواب میں کی گئی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران پر بمباری جلد روک دی جائے گی. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنما نے بمباری بند کرنے کا کہا. ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی. ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں. ایران پر امریکی حملوں کا جواب. پاسداران انقلاب کا خطے میں 21 مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کے مطابق اردن, کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اردن کے الزرق ایئر بیس پر 12 بیلسٹک میزائلز داغے گئے. حملوں میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی رات کے وقت ایران پر ہونے والے امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی. امریکی محکمہ خارجہ کی اردن میں موجود شہریوں کے لیے ہنگامی ہدایات جاری. شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت. امریکی حکام کے مطابق اطلاعات ہیں کہ اردن کی فضائی حدود میں میزائل, ڈرونز یا راکٹس موجود ہیں. امریکی حملے اور فوجی جھڑپیں. ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی. ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا. آبنائے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پابندی کی خلاف ورزی پر ہرمز میں 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. امریکی حملوں نے جنگ بندی معاہدے کو غیر مؤثر بنا دیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حملے ریاستی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں. کشیدگی میں اضافے کے نتائج کی ذمہ داری امریکی قیادت پر عائد ہوگی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت نہیں, بے بسی کی علامت ہیں. ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا. ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. ٹرانسپورٹ, بجلی اور پانی کے نظام کو نشانہ بنانے کی باتیں ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتی.
امریکہ اور ایران عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی کے طریقہ کار پر اختلافات بدستور برقرار۔ رائٹرز کے مطابق خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے عبوری معاہدے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات پر پیغامات کا تبادلہ مسلسل جاری ہے۔ ایرانی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی آمدنی جاری کرنے کے طریقہ کار پر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تہران 6 سے 12 ارب ڈالر فوری طور پر جاری کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ واشنگٹن اس رقم کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مرحلہ وار جاری کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا جنگ بندی کی پاسداری اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان فریقین سے ضبط، تحمل اور مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے مخفیوں کی بحفاظت رہائی کی یقین دہانی کرائی۔ پنٹلینڈ کے قبائلی رہنماؤں سے بھی قزاقوں کے ساتھ رابطوں کے لیے مشاورت جاری ہے۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی وزارت دفاع، پاسداران انقلاب اور ایرانی افواج کو اسلحے کی خریداری میں معاونت پر عائد کی گئی ہیں۔ ایران کو ہتھیار دینے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی حکومت پر بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری فنڈز فراہم نہ کرنے کا الزام۔ کہا حکومتی جائزے میں دفاعی اخراجات میں نمایاں اضافے کی ضرورت کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن وزارت خزانہ نے ضروری وسائل فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ گلگت بلتستان کی سیاست میں بڑا بریک تھرو۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وفود کی گلگت میں مشاورتی ملاقات۔ حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولے، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی وفد میں نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین شامل۔ لیگی وفد میں وزیر امور کشمیر امیر مقام اور حافظ الرحمان شامل۔ ملاقات میں حکومت سازی پر تجاویز سمیت مختلف ملکی اور قومی امور پر گفتگو کی گئی۔ وفود کی حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وفد کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو قیادت کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت سازی کے فیصلے جمہوری اصولوں، سیاسی مشاورت اور عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حق عزت کیس، بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال۔ سپریم کورٹ نے 2-1 کی اکثریت سے بانی کی نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ جسٹس عائشہ ملک نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ حق دفاع ختم رکھنے کے حق میں ایک جج کا اختلافی نوٹ شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا، زیر تربیت اے ایس پی سے ملاقات کی، پیشہ ورانہ امور اور تربیتی معیار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کے افسران کو جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ پولیسنگ کی ہدایت۔ کہا فیلڈ میں عوام کے ساتھ حسن سلوک اور فوری مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ زیر تربیت افسران ملک کا مستقبل ہیں اور ان کی بہترین تربیت حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ نے زیر تعمیر ہاسٹلز اور ماڈل رومز کا معائنہ بھی کیا۔ مظفر آباد میں پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ، شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قائم مقام صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، کور کمانڈر راولپنڈی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شہداء کے جثے خاکی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔
توانائی بچت مہم پنجاب بھر میں کاروبار کے لیے نئے اوقات جاری کریانہ سٹورز گروسری سٹورز کا ٹائم 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا کریانہ سٹورز گروسری سٹورز اور شادی ہالز رات 10 بجے بند ہوں گے شاپنگ مالز بازار اور مارکیٹیں رات 9 بجے بند ہوں گی ریسٹورانٹس کیفے سنیما فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے بند ہوں گے ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز کو پابندیوں سے استثنا دے دیا گیا پھل اور سبزی فروش دکانیں بھی رات 11 بجے تک کاروبار کر سکیں گی چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن فوری نافذ العمل کرتے ہوئے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے لاہور میں بادلوں کے ڈیرے تیز ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی پنجاب کے کئی شہروں میں بوندا باندی کا سلسلہ کراچی سندھ میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے اور 15 جون تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوامی مراکز پر ریلیف کی ہدایت شہر کے چوک چوراہوں میں سایہ دار شیڈز بس ٹرمینلز ویگن سٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنز پر ٹھنڈے پانی پنکھوں اور کولرز کی فراہمی کا حکم دفاتر میں آنے والے سائلین کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے سمر کیمپس میں طلباء اور اساتذہ کے لیے سہولیات کو یقینی بنایا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے